أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں صدائے اسلام پروگرام۔ یہ پروگرام کیلی 900 AM پر جماعت احمدیہ امریکہ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ جیسے جانتے ہیں خاص صاحب کا نام شراز احمد ہے اور میرے ساتھ آج پھر میرے مہمان ہیں مربی سلسلہ شمشاد ناصر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مربی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے حیات و وفات مسیح، اور اسی کو پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آج پھر ناظرین کے سامنے عرض کرتا چلوں، یہ پروگرام ہر اتوار والے دن 11:30 بجے نشر کیا جاتا ہے کیلیفورنیا سے، اور اگر آپ اس میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر 2143260937 پر اپنا سوال لکھ کر یا ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس پروگرام کی ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی ہمارے چینل احمدیہ اردو ڈیسک کے اوپر اپلوڈ کی جاتی ہے ہر اتوار والے دن۔ آپ وہاں سے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مربی صاحب، ہم حیات وفات مسیح کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اس میں ایک جو عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جی تمام جو صحابہ تھے اور علماء تھے اور بزرگان دین تھے، ان سب کا اجماع ہے، جو کہ عام طور پر یہ بات بہت زیادہ بتائی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو فوت ہو گئے ہیں، فوت نہیں ہوئے، وہ آسمان پہ چلے گئے، وہ صلیب سے بچ گئے۔ اور ہمارے پاس جو ہم احمدیہ مسلم کمیونٹی ہے یا جو ہماری مسلم جماعت ہے، یہ ہمیشہ اس چیز پر رہی ہے، جو کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی عقیدہ رہا۔ جو پہلے تھا اس سے انہوں نے بدل لیا جب اللہ نے ان کو اس راستے کی طرف ہدایت دی اور ان کو چنا کہ آپ وہ مسیح ہیں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ واقعی دعویٰ درست ہے کہ تمام علماء مسلمانوں کے اور اولیاء کے عقائد میں سے یہی عقیدہ رہا کہ جی وہ جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور آسمان پہ چلے گئے؟ اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدائے اسلام سننے والوں کو ایک دفعہ پھر ہماری طرف سے محبت بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم ایک بات فرما دے، مجھے تو اس کے بعد کسی اور مولوی کی، کسی بڑے سے بڑے عالم کی، بڑے سے بڑے فقیہ کی کوئی بات اہمیت نہیں دیتی۔ قرآن کریم نے خود اس مضمون کو اس رنگ میں بیان کیا ہے۔ سورۃ الجاسیہ کی آیت نمبر 7 اور 8 اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، تِلْکَ آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق فبأئی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تیرے سامنے حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، پس اللہ اور اس کی آیات کے بعد پھر اور کس بات پر وہ ایمان لائیں گے۔ تو میری سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کر دیا، پھر اس کے بعد تائید میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کی احادیث ہیں، اس کے بعد مجھے کم از کم ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے کسی اور کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ہم تو اسی طرف جائیں گے جس طرف قرآن جاتا ہے۔ یہی تو جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے، یہی بات حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام جو جماعت احمدیہ کے بانی ہیں، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہونے کا انہوں نے دعویٰ کیا، یہی بات تو سکھانے وہ آئے ہیں۔ بھئی قرآن کی طرف جاؤ، ساری ترقی اسی میں ہے، روحانیت کی بھی، جسمانی بھی، مادی، جس قسم کی بھی آپ فلاح دارین حاصل کرنا چاہتے ہیں قرآن کریم میں۔ تو اس کے بعد میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں۔ یہ مطلب نہیں ہے میرا کہ بس اب ہم باقیوں کو بھول گئے ہیں اور باقیوں کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، بڑے بڑے لوگوں نے غلطی کھائی ہے، اور سب سے پہلے تو میں نے جیسا کہ قرآن کریم کے 30 آیات سے یہ ظاہر ہو گیا ہے، اور حضرت مرزا صاحب نے یہ بات ظاہر کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبھی وفات پا کے گئے ہیں، زندہ آسمان پر اس جسم میں انصری کے ساتھ اٹھائے نہیں گئے۔ پھر ہم نے احادیث بھی بیان کی، پھر صحابہ کے اقوال بھی بیان کیے۔ اب جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ کیا اس کے بعد کچھ اور علماء بھی ہیں جنہوں نے اس بات کو اٹھایا ہے اور جنہوں نے اس بات کو سمجھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی آسمان پر اٹھائے گئے ہیں یا وہ وفات پا گئے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے میں بتاؤں گا امام فخر الدین رازی صاحب، یہ قرآن کریم کے مفسر رہے ہیں۔
انہوں نے سورہ آل عمران کی اسی آیت ورافع کو علیہ اس کے بارے میں فرمایا ہے علم ان حاضل آیات تدلو اللہ ان رفع فی قولہ تعالی ورافع کو علیہ ہوا رفعت بالدرجۃ والمنقبۃ لا بالمکان. اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اس بات یہ امام فخر الدین رازی بتا رہے ہیں کہ یعنی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، علم جان لو اس بات کو اچھی طرح کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رافع کا علیہ، اس سے مراد رفع درجہ اور منزلت ہے، کسی جہت اور جگہ کی طرف رفع مراد نہیں. تو یہ اس زمانے کے علماء میں سے ہیں اور قرآن کریم کے مفسر ہیں، انہوں نے سورہ آل عمران کی اس آیت کے رافع کا علیہ کے یہی معنی کیے ہیں کہ اس کا جہت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ رافع کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رفعت دی، منزلہ عطا فرمایا اور درجات ان کے بڑھائے، اس کی یہ مراد ہے رفع کا. اور یہ بھی ہے کہ جیسے مربی صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ جیسے جب بھی کہیں پر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سب کہتے ہیں اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرو، تو وہ درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا کہ جی اس کو آسمان پہ چڑھنے کے لیے اس کی دعا کرو. تو اسی طریقے سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام بول چال میں جو عام، یہ صرف اردو زبان کا نہیں ہے کہ جی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرو، یہ عام ہر زبان میں یہی ہے کہ جی بلیسنگز کے لیے دعا کرو، جیسے عرب انگلش میں ہے. تو اب یہ کہنا کہ جی اللہ کو نعوذ باللہ نہیں پتا چلا، اس نے نعوذ باللہ ایک ایسی آیت قرآن میں اتار دی جس کا کوئی انوکھا مطلب نکل آیا. اور پھر ایک اور بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ کسی بھی زبان کو کسی بھی زبان کے لفظ کو سمجھنے کے لیے اس کی زبان میں سمجھنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہتے کہ اچھا جی میں اردو کا ایڈیم جا کے انگلش میں سمجھوں گا. اب بڑی عام زبان ہے اردو زبان میں، ایک بڑا عام سا ایڈیم ہے کہ جی اب پچھتائے کیا ہوا چڑیاں چگ گئی کھیت. اب کوئی بھی بندہ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرے گا تو کبھی بھی وہ چڑیوں کا نام ہی نہیں لے گا کہ انگلش میں جا کے جب ٹرانسلیٹ ہوگا تو اس کو کیا ہوگا. تو اس لیے جب بھی کوئی بھی لفظ عربک کا ہم سمجھتے ہیں تو جیسے آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس زبان کو لحاظ سے سمجھنا پڑے گا، اپنی طرف سے کچھ بھی ہم اپنی مرضی سے اپنی زبان کے لحاظ سے نہیں سمجھ سکتے. بعض اوقات اس کے جو ہمارے پنجابی اور اردو کی وجہ سے بھی لوگ غلط ملت وہ نکال لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بڑی مجھے دلچسپ بات یاد آ گئی. یہ توفی کا ترجمہ یہ کہ اس کو پورا اٹھا لیا. بھائی پورا اٹھا لیا کا مطلب ہی فوت ہونا ہوتا ہے، آدھا اٹھا لینا تو نہیں ہوتا نا. کہتے اس کو پورا اٹھا لیا، تو پورا اٹھانا کا مطلب اس کی پوری روح قبض کر لی گئی کہ اب آ نہیں سکتے. وہ پورا اٹھانے کا مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہوتا ہے. اور اس میں ایک بڑی عام سادہ سی بات ہے کہ عربی میں جہاں پر بھی آپ پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس قرآن میں یا عام عربی بول چال میں بھی جہاں پر ہم یہ فائل یہ کہیں کہ اللہ ایک کام کرنے والا ہے اور انسان کے ساتھ وہ کام کرنے والا ہے، تو انسان کے ساتھ جب بھی وہ کام کرنے والا ہے اور جہاں پر بھی توفی کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہمیشہ موت ہی ہوتا ہے. وہ جب اللہ فائل ہے اور جو مفعول ہے وہ ایک انسان ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی سارے قرآن کے اندر وہاں پہ وہ فات کا لفظ استعمال ہو رہا ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آئے تو اللہ نعوذ باللہ وہ قرآن میں اللہ کے نہیں جی نئی رواج ڈال دیا. اور جب دیکھیں نا آپ نے پہلے صحابہ کا ذکر کیا ہے تو یہ بات ہم بار بار بیان کر چکے ہیں اور اب بھی بیان کرنے سے ہم تھک نہیں رہے، بلکہ فذکر کے تحت بار بار یاد دہانی ہوگی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے کیا فرمایا تھا؟ اس وقت یہی فرمایا تھا قد خلت من قبلہ الرسل، کہ ان سے آپ سے پہلے سارے نبی وفات پا چکے ہیں. صحابہ کا اجماع تو وفات مسیح پر ہوا ہے، حیات مسیح پر تو ہوا ہی نہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ یہ اور فلاں، صحابہ کا اجماع تو وفات مسیح پہ ثابت ہے، نہ کہ حیات مسیح پر، کیونکہ قرآن کریم کو ان سے زیادہ اور کون سمجھنے والا تھا. حضرت ابن عباس کے معنی بھی ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ انہوں نے بھی، جن کے لیے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما، انہوں نے بھی اس کے معنی ممیتوں کے کیے ہیں کہ تجھے مار دوں گا یا تجھے وفات دے دی، مارنے کے معنی میں اس کے معنی. تو یہ کہنا کہ اصل بات وہی ہے پھر جس کی طرح میں پلٹ کر آ رہا ہوں کہ اصل قرآن ہی ہے. جب قرآن کو چھوڑ دیں گے تو کچھ بھی پلے نہیں رہے گا. لہٰذا قرآن کو ہی پکڑیں، یہی ہمارے درمیان آپ کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. اور احکم الحاکمین نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں، انہوں نے نہیں آنا بلکہ ان کے مشابہ
ان کے رنگ میں رنگین ہو کر امت محمدیہ میں سے ایک شخص اٹھے گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا اور آپ کے تابع ہوگا. جی میں ابھی صاحب جزاک اللہ. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگلا سوال جو کہ عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کیونکہ عربی جو ہے وہ عرب کے لوگوں کی زبان ہے اور اس میں جو سا ہے بہت زیادہ ایمفسائز جو ہے وہ جو غیر احمدی علماء ہیں وہ کر دیتے ہیں اور دوست بھی اس چیز کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں. وہ یہ سوال ہے کہ جی مشرق وسطیٰ یا جس کو ہم عربی علاقہ کہتے ہیں جس میں عربی بہت زیادہ بولی جاتی ہے اس کے کیا جو جدید مسلم اسکالرز ہیں ان کے خیالات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ بھی اس چیز سے اتفاق رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئی یا آسمان پہ چلے گئے؟ دیکھیں انہوں نے بھی حیات مسیح کے عقیدہ کو رد کیا ہے اور وفات مسیح کے عقیدہ کو ہی اپنایا ہے. مثال کے طور پر علامہ محمود شلتوت یہ سابق مفتی مصر تھے اور ازہر یونیورسٹی کے میں تھے. انہوں نے لکھا ہے اسی چیز کے بارے میں ظاہراً ان رفع الذی یکون بعد تفویت هو رفع المکانت لا رفع بالجسد. اور جس کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ رفع جو توفی کے بعد کا ہے وہ مرتبہ کا رفع ہے نہ جسم کا رفع. یعنی انہوں نے بھی اس بات کو یہی معنی پہنائے ہیں. اور وہ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ قرآن کریم اور سنت مطہرہ میں کوئی ایسی مستند نص نہیں ہے جو اس عقیدہ کی بنیاد بن سکے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماں اپنے جسم کے آسمان پر اٹھائے گئے اور وہ اب تک وہاں موجود ہیں. قرآن کریم سے ہی نہیں پتہ چلتا, احادیث نبویہ سے نہیں پتہ چلتا. تو یہ جو مفتی مصر تھے ازہر یونیورسٹی کے وہ تھے بہت بڑے عالم, انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ رفع روحانی تھا جسمانی نہیں تھا. اور نص صریح جس کا مطلب قرآن کریم اس سے کہیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ جسمانی رنگ میں آسمان پر اٹھائے گئے اور اب تک وہاں پر موجود ہے. تو اگر دوست ہمارے جو اس سلسلہ میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں یہ بھی رہنمائی کریں گے کہ ہماری ویب سائٹ ہے الاسلام.org کی, اس پہ اردو سیکشن میں جا کے ہمارے ایک بہت بڑے عالم فاضل مقرر مصنف اور مناظر ہیں قاضی محمد رضی صاحب لائل پوری, انہوں نے احمدیہ پاکٹ بک لکھی ہے. اور اسی طرح خادم صاحب نے احمدیہ پاکٹ بک لکھی ہے, اس میں ان سب سوالوں کے جواب آ گئے ہیں. آپ وہاں پہ جا کے ان کتب کا مطالعہ کر سکتے, کیونکہ اس چھوٹے سے پروگرام میں ہم تفصیل میں تو اتنی بہرحال نہیں جا سکتے. ہم تو آپ کو ایک وہ لقمہ کھلا رہے ہیں تاکہ آپ کی جو تشنگی وہ باقی رہے اور کسی اور طریقے سے آپ جا کر بجھائیں. اور اس کے بجھانے کا پھر میں پہلے طریقہ بیان کروں گا کہ قرآن کریم ہے, سنت نبوی ہے, احادیث نبویہ ہیں, صحابہ کرام ہیں, اور اس کے بعد ان باقی بزرگوں کے نام جتنے بھی آپ لیتے چلے جائیں آ جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جماعت احمدیہ مستحکم طور پر اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ جو کچھ قرآن کریم نے فرما دیا ہے وہی عرفہ اعلیٰ اور احکم ہے. جی صاحب صحیح فرما رہے ہیں. اب اس میں ایک اور بھی چیز میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. جیسے آپ نے وہ حوالہ پیش کیا ہے کہ آسمان پہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی زندہ آسمان پہ چلے گئے. اگر تو زندہ آسمان پہ چلے گئے تو پھر تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے. اب آسمان جہاں پر بات ہوتی ہے آسمان تو وہاں پر تو روحوں کی بات ہوتی ہے. اب اگر عیسیٰ علیہ السلام گئے ہیں وہاں پر جسم کے ساتھ تو پھر کیا ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی وہاں پر ہو رہا ہے؟ اور تو وہاں اگر پہ جسم کی مادی چیزیں ہے ہی نہیں. وہی نا کہ اگر ان کے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو سکتا اور وہ روحانی دنیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ آسمان پر چلا جائے اور اس کے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہو؟ وہاں پر وہ زندہ کیسے رہیں گے؟ اب کہنے کو عام طور پر جو ہمارے دوست ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہے, بہت چھوٹی لمبی ڈسکشن میں جانے کی ضرورت نہیں. اللہ جب ایک نظام بنائے اور پھر کسی ایک بندے کے لیے توڑ دے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مکہ میں تھے تو قرآن کے اندر آیت ہے, وہ سارے یہی کہتے تھے قریش مکہ کے کہ تو ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ کر دکھا, ہم تب بھی مان نہیں لائیں گے جب تک تو وہاں سے کوئی کتاب لے کے اترا. اور اس کا جواب میں اللہ کے فرما رہا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ جی میں ان باتوں سے پاک, میں نے آج تک کسی انسان کو آسمان پہ چڑھتے ہوئے نہ پہلے چڑھایا ہے اور نہ میں اب چڑھاؤں گا. اب کوئی بھی بندہ چاہے وہ مسلمان, اگر وہ مسلمان کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے, جب اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ جذباتی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی ان سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا, رتبے میں کوئی نہیں ہو سکتا.
اور جب بات ہوتی ہے قرآن عیسیٰ علیہ السلام کی تو کہتے نہیں جی عیسیٰ علیہ السلام چڑھ کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی وہاں پہ رتبے یعنی اللہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جاتے ہیں طائف کی پہاڑیوں میں اور وہاں پہ وہ پتھر کھا کھا کے خون اتنا بہا کہ وہ پاؤں بھر گئے خون کے اندر, جوتے بھر گئے, لیکن اس وقت اللہ کو نظر نہیں آیا کہ اللہ نعوذ باللہ یعنی آپ لوگوں کی توجہ کے مطابق وہاں پہ اللہ نعوذ باللہ موجود نہیں تھا, اس کے پاس بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لے جاتا, لیکن نعوذ باللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے گیا. اگر ہم اسی بات کو مان لیں تو پھر تو ہم عیسائیوں کی بات کو منظور کر دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زیادہ خاص ہیں. جی اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ اگر ہم حیات مسیح کا عقیدہ رکھیں تو ہم نصارہ یعنی عیسائیوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں, اور اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک نعوذ باللہ لازم آتی ہے. کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑا سا مسئلہ پیش ہوا, مصائب آئے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ اتنے زیادہ پیارے تھے کہ ان کو جسم کے ساتھ ہی اوپر اٹھا لیا, اور ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف آئیں. تکالیف یہ تو عیسائی کہتے ہیں کہ بتاؤ کون خدا کے نزدیک زیادہ محبوب ہے, ہمارا جو آسمان پہ بیٹھا ہے تھوڑی تکلیف آنے پر اللہ نے اپنے پاس بٹھا لیا, یا آپ کے جو مصائب اور تکالیف میں رہے اور پھر وہ فوت بھی ہو گئے اور زمین میں دفن ہے اس وقت. تو یہ عیسائیوں کے ہاتھ مضبوط کرنے والی بات ہے اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں. اس لیے قرآن کریم کے عقیدہ کی طرف ہی آنا پڑے گا. آپ کے سوال کا ایک اور میں جواب دے رہا ہوں کہ اسی طرح وفات مسیح اور کے بارے میں علامہ رشید رضا صاحب جو مفتی مصر تھے اور ایڈیٹر رسالہ المنار بھی تھے, انہوں نے بھی لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ مسیح کا ہندوستان جانا اور ان کا اس شہر یعنی سری نگر میں موت عقل و نقل کی روح سے بعید نہیں ہے. فَفِرَارُهُ إِلَى الْهِنْدِ وَمَوْتُهُ فِي ذَلِكَ الْبَلْدَةِ لَيْسَ بِبَعِيدٍ عَقْلًا وَنَقْلًا. یہ تو بڑی حیران کن بات ہے. انہوں نے خود یعنی علامہ رشید رضا جو مفتی مصر تھے اور رسالہ المنار کے ایڈیٹر تھے, انہوں نے یہ بات لکھی ہے, بلکہ سری نگر تک پہنچ گئے. وہ تو اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے. اور اس سے یہ بھی بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو مصر ہے اور وہ جو فلسطین کا علاقہ وہ ساتھ ساتھ ہیں. تو اگر مصر کے اندر کوئی آدمی بیٹھ کے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جی کشمیر لوگ آ سکتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے فلسطین میں اس زمانے میں بھی یہ لوگ آ سکتے تھے. اور بلکہ ہم اس سے بھی پیچھے چلے جائیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے فلسطین سے سعودی عرب تک آئے تھے, مکہ تک آئے تھے اپنی وائف اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر. تو جب وہ ٹریول کر سکتے ہیں تو ان کے 1500-2000 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ٹریول کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ نہیں. اگلا سوال جو اسی سے تعلق رکھتا ہے وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ میں آپ کے سوال سے پہلے ایک اور چھوٹی سی بات, میں چھوٹی سی نہیں ہے تو بہت بڑی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الرافع بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الرافع. کبھی اس صفت کے کسی نے معنی یہ نہیں کیے کہ یا اللہ مجھے بس زندہ آسمان پر اٹھا لے. نہ کبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے علاوہ کسی اور کو اٹھایا, تو ان کو بھی نہیں اٹھایا. صفت رافع کا مطلب یہ آپ کے درجات بلند کرنے والا ہے, آپ کو منزل, آپ کی جو روحانی رفتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا, وہ آپ کو دے گا. تو الرافع صفت جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ اس کے قطعاً مطلب نہیں ہے کہ انسان کو جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لے. اچھا, اسی کے ساتھ میں گزارش بھی کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی انڈیا یا پاکستان کے اولیاء اور ان کے علماء میں سے کوئی پرانے اگر آپ کے پاس کوئی حوالہ ہو تو وہ بھی ہمارے سامعین کے لیے پیش کریں. میں آپ کو اسی سلسلہ میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر ہمارے بزرگ انڈو پاک کے حضرت داتا گنج بخش صاحب اجویری, انہوں نے کشف المحجوب میں بات لکھی ہے. اور پھر مولانا ابوالکلام آزاد صاحب, پھر شاعر مشرق علامہ اقبال, پھر مولانا مودودی, پھر غلام احمد پرویز ایڈیٹر ماہنامہ طلوع اسلام. یہ سب اتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کی طرف کھل کے وضاحت کے ساتھ بیان کیا. مثال کے طور پر حضرت دادا گنج بخش بیان کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات آدم صفی اللہ اور یوسف صدیق اور موسیٰ کلیم اللہ اور ہارون اور عیسیٰ روح اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ اجمعین کو آسمان پر دیکھا. تو کس طرح دیکھا؟ وہ ان کی روحیں تھیں. یہ نہیں تھے کہ اب وہاں باقی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, یہ تو سارے
فوت ہو کے وہاں پہنچے اور حضرت عیسیٰ ان میں جسم کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں، وہ سارے ایک ہی صف میں ہے، ایک ہی طور سے جس طرح وہ آسمان پہ گئے حضرت عیسیٰ بھی اسی طور پر وہاں آسمان پہ گئے. یہ حضرت دادا گنج بخش رحم اللہ تعالیٰ نے اپنی اس میں کشف المحجوب میں بیان کیا ہے. اسی طرح علامہ اقبال کو تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور ان کے قصیدے بھی پڑھتے ہیں، ان کی نعتیں بھی سنتے ہیں، ان کی غزلیں بھی سنتے ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جہاں تک میں نے اس تحریک کی منشا کو سمجھا ہے، احمدیوں کا یہ اعتقاد کہ مسیح کی موت ایک عام فانی انسان کی موت تھی اور رجت مسیح یعنی مسیح کا واپس آنا گویا ایسے شخص کی آمد ہے جو روحانی حیثیت سے اس کا مشابہ ہو. اس خیال سے یہ تحریک معقولی رنگ رکھتی ہے. وہ کہتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان پہ نہیں گئے بلکہ فوت ہو گئے، بلکہ ان کے رنگ میں رنگین ہو کر کوئی اور شخص آئے گا، اس میں معقولیت کا درجہ پایا جاتا ہے. یہ شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم فرما رہے ہیں. اسی طرح غلام احمد پرویز جو ایڈیٹر ماہنامہ طلوع اسلام تھے، انہوں نے بھی اپنی تصانیف میں ان آیات کے جو ہم پیش کرتے ہیں ان کے یہی معنی کیے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے طبی موت سے وفات پا کے گئے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے ایک شخص کو خط کے جواب میں لکھا جس میں بتایا کہ وفات مسیح کا ذکر خود قرآن مجید میں موجود ہے، وہ خود اقرار کرتے ہیں. تو یہ تو اب ایک لمبی لسٹ ہے. ہم تو لوگوں کو یہی بتائیں گے، احباب کو یہ بتائیں گے جو اسلام سے محبت رکھتے ہیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھتے ہیں. ہم ان کی خدمت بڑے ادب کے ساتھ یہی عرض کریں گے کہ دیکھیں، ہمیں کچھ کی نہیں بھائیو نصیحت ہے غریبانہ. ہماری نصیحت یہ ہے کہ قرآن کو لازم پکڑو، قرآن کی طرف جاؤ، قرآن سے علم حاصل کرو. قرآن ہی کتاب اللہ ہے اور اسی میں خدا تعالیٰ نے سب کچھ بیان کر دیا. اگر آپ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں ماریں گے. اچھا، ایک اور بات آپ نے انڈو پاکستان کا ذکر کیا، میرے ذہن میں ابھی ایک اور بات آئی. کچھ دنوں سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے یوٹیوب پر، پاکستان کے جو عام مولوی ہیں، عام، یہ تو آپ نے علماء کا ذکر کروایا نا مجھ سے کہ انڈو پاک کے جو معروف مشہور علماء ہیں ان میں، اب تو عام مولوی بھی یہی کہنے لگ گیا خدا تعالیٰ کے فضل کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فات پا چکے ہیں اور انہی آیات سے استدلال کر رہے ہیں جن آیات کو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ نے پیش کیا وفات مسیح کے سلسلہ میں. اب تو دیکھیں، میں اب میرا خیال ہے اس کا پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے والا ہوگا. میں آخر میں وہ پھر ایک حوالہ جو حضرت مرزا صاحب نے بتایا ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد آپ اس کو اختتام تک پہنچائیں. میں یہ پیش گوئی بھی ہے اور جو اس وقت پوری ہو رہی ہے، جس طرح مرزا صاحب نے حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہم اس کے آج پھل کھا رہے ہیں اور مشاہدہ کر رہے ہیں اس کی برکات کا. یہ اگرچہ حوالہ پہلے پڑھا جا چکا ہے لیکن آج بھی اس کا پڑھا جانا بہت ضروری ہے. تذکرۃ الشہادتین روحانی خزان جلد 20 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے تمام لوگوں سن رکھو کہ یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا. وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلاوے گا اور حجت اور برہان کی روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا. وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا. خدا اس مذہب اور اس سلسلہ میں نہایت درجہ اور فوق العادت برکت ڈالے گا اور ہر ایک کو جو اس کے معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نہ مراد رکھے گا، اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. اگر اب مجھ سے ٹھٹھا کرتے ہیں تو اس ٹھٹھے سے کیا نقصان، کیونکہ کوئی نبی نہیں جسے ٹھٹھا نہیں کیا گیا. پر ضرور تھا کہ مسیح موعود سے بھی ٹھٹھا کیا جاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. بس خدا کی طرف سے نشانی ہے کہ ہر ایک نبی سے ٹھٹھا کیا جاتا ہے، مگر ایسا آدمی جو تمام لوگوں کے روبرو آسمان سے اترے اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں، اس سے کون ٹھٹھا کرے گا. حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ ایک اور دلیل بیان کی ہے یہاں پر اپنی صداقت کی. اگر حضرت مسیح آج یہ بات ہے جو قرآن کے اندر اب سورہ انبیاء کھولیں تو سارے انبیاء کے کسی کے ساتھ بھی کوئی فرشتہ نازل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. اور جب بھی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اچھا یہ نبی ہمارے جیسے آدمی کو بنا کے بھیج دیا، تو اللہ نے یہی جواب دیا کہ اگر تم زمین پہ فرشتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو نبی بھیجتے، ہم نے تم میں سے ہی نبی بھیجے ہیں. تو حضرت مسیح علیہ السلام اپنی صداقت کی یہ دلیل بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی نبی آیا ہے
اس کے ساتھ ٹھٹھا کیا گیا ہے. اب حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جو آسمان سے آ جائے گا اور سب کے سامنے اتر رہا ہے اور فرشتے بھی ساتھ ہیں, اس کے ساتھ کون ٹھٹھا کرے گا؟ تو فرماتے ہیں مگر ایسا آدمی جو تمام لوگوں کے روبرو آسمان سے اترے اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں, اسے کون ٹھٹھا کرے گا؟ بس اس دلیل سے بھی عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ مسیح موعود کا آسمان سے اترنا محض جھوٹا خیال ہے. یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا. اس وقت ہمارے دوسرے مسلمان بھائی جو ہیں حضرت مسیح کے آسمان سے زندہ نازل ہونے کے انتظار کر رہے ہیں, لیکن حضرت مرزا صاحب بانی جماعت احمدیہ نے بتا دیا ہے کہ یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا. ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے اور کوئی ان میں سے عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا, اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی, اور ان میں سے بھی کوئی آدمی عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا, اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی. تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کے غلبہ کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ میں آ گئی, مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ اب تک آسمان سے نہ اترا. تب دانش مند یک دفعہ اس عقیدہ سے بیزار ہو جائیں گے, اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی, ابھی تو 120-30 سال ہوئے ہیں اور لوگوں نے یہ ماننا شروع کر دیا ہے. فرماتے ہیں اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کا انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نومید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑیں گے, اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا, جس سے مراد مذہب اسلام اور پیشوا سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرماتے ہیں میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں, سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے. تو یہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی ہے. میں کم از کم آپ زندہ گواہ ہوں کہ اس پیش گوئی کو پورے ہوتے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اب تو عام مولوی بھی یہ کہنے لگ گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, اور انہی آیات سے وہ استدلال کر رہا ہے جن آیات سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے استدلال کیا. اور یہاں پر ہمارے سامنے جو عیسائی فرقے ہیں انہوں نے بھی اپنی ویڈیوز بنانی شروع کر دی ہیں جب سے حضرت غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہ بات کہی اور انہوں نے کتاب لکھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو کشمیر میں ان کی قبر ہے, تو اب تو وہ عیسائی اپنے BBC اور دوسرے چینلز کے اوپر یہ ویڈیوز بناتے پھر رہے ہیں کہ اگر جس دن ہم نے اٹھا کے ان کا DNA ٹیسٹ کر لیا اس دن تو عیسائیت ویسے ہی ختم ہو جائے گی. کہ عیسائیت جو اس چیز پر انتظار کر رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے, وہ تو اسی دن عیسائیت ختم ہو جائے گی. اور آپ اب دیکھ لیں کہ اسی بات کی وجہ سے اکثریت جو عیسائیوں کی جو کہ پہلے اس بات پر تھی وہ اب ٹوٹل بھول چکے ہیں کہ عیسائیت اصل میں ہے کیا, صرف برائے نام عیسائی رہ گئے ہیں. میں کہتا ہوں آپ مسلمانوں نے کبھی قرآن کریم کی تعلیمات پہ غور نہیں کیا. اب یہ سمجھیں, مثال کے طور میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر قرآن میں واقعی لکھا وہ آسمان پہ چلا گئے ہیں اور کل کو وہ اتر آئے, قرآن کہے گا وہ تو آسمان پہ, وہ کہے گا میں نیچے ہوں, آپ کس کی بات کو مانیں گے؟ اسرائیلی نبی کی بات کو مانیں گے؟ کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا رسول نے بنی اسرائیل, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے رسول ہیں, ہمارے ہیں ہی نہیں وہ. ہم ویسے ہی مان لاتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, لا نفرق بین احد من رسول, لیکن ہم تو قرآن کی بات بھی تو مانیں گے نا. قرآن کہتا ہے رسول الی بنی اسرائیل, کہ وہ بنی اسرائیل کے رسول ہے, وہ آ کے کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں, میں آپ کا رسول ہوں. پھر قرآن کہتا ہے وہ تو آسمان پہ ہے, فوت نہیں ہوا, اب وہ کہتے میں تو آ گیا ہوں نیچے. اب کس کی بات مانیں گے آپ؟ قرآن کریم کو چھوڑیں گے اور عیسیٰ کی بات مانیں گے, مظلومہ عیسیٰ کی, یا قرآن کو مانیں گے تو عیسیٰ کو رد کرنا پڑے گا اس لحاظ سے. اس میں خلیفہ رابع کی بڑی پیاری بات ہے, جو کہ ہمارے چوتھے خلیفہ تھے, وہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ جی جو آنے والا تھا وہ آ گیا, ہم نے اس کو مان لیا, اگر تمہارے کہنے کے مطابق وہ عیسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے گا تو ہم ماننے کے لیے سب سے پہلے لائن میں کھڑے ہوں گے, کیونکہ ہمیں ماننے کی نہیں ماننا, ہمیں ماننا سکھایا گیا ہے, اور آپ نے اس کے بعد بھی انکار کر دینا ہے. وہی یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہمارے اوپر کرم ہے اس کا رحم ہے اللہ کا, کہ ہمیں اس نے سمجھ دی, ہمیں اس طرف آنے کی توفیق دی, ہمارے بزرگوں کو آنے کی توفیق دی کہ وہ اس طرف آئے. اللہ نے جو ہے, میرے کوئی بزرگ نہیں تھے, اللہ نے مجھے بھی ہاتھ پکڑ کے اس طرف لے آیا, تو اللہ کا احسان ہے. اور میں بڑے جو ہے وہ سوچ سمجھ کے یہ میں بات کہتا ہوں کہ لوگوں کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ان کو یہ سیدھی سی بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا, اس پہ عمل کرو, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں اس چیز سے بھاگتے ہیں.
وہ کیوں اس چیز سے دور جاتے ہیں, وہ کیوں ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ کیا اللہ کے رسول, چلو آپ احمدیوں کو سائڈ پہ کر دو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا, کیا انہوں نے قرآن حدیث سنت چھوڑ دی؟ انہوں نے نہیں چھوڑی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ ان کو عربی نہیں آتی تھی, وہ عربی نہیں تھے, ایک احد کے اوپر شروع میں ایک احد کرتے رہتے تھے اور وہ سارے ظلم برداشت کرتے رہتے تھے. چلیں پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہونے والا ہے. ناظرین کے لیے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر 2143260937 پر سوال کر سکتے ہیں. یہ پروگرام ہر اتوار والے دن 11:30 بجے کیلی 900 AM پر لاس اینجلس سے پیش کیا جاتا ہے. آپ اس پروگرام کی ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل احمدیہ اردو ڈیسک کے اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں. یہ پروگرام ہم آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اگلے پروگرام میں اگلا ٹاپک ہوگا یا اور انشاءاللہ اور چیزوں کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.